ایک طرف اسرائیل فلسطینیوں پر زمین تنگ کر رہا ہے اور دوسری جانب بھارت بھی مسلمانوں کے دل زخمی کرنے کے ایجنڈے پہ چل رہا ہے۔ بھارتی ٹی وی چینل نے مسلمانوں کو اشتعال دلانے کی ایک ایسی کوشش کی ہے جسے مسلمانوں کے ایمان بلکہ جان ایمان پر حملہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا۔ بھارتی انتہا پسند یہ جو سوچ ہے بھارتی ٹی وی چینل کی طرف سے چلائی جانے والی توہین آمیز، اشتعال انگیز، نفرت انگیز ویڈیو کی حرمین شریفین کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے بھی مذمت کی گئی۔ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جڑی یہ ویڈیو ایسی ہے کہ اسے دیکھ کر ہر مسلمان کا خون کھول اٹھے گا۔ یہ ویڈیو انتہائی خوفناک ہے۔ اس ویڈیو کے سامنے آنے کی ٹائمنگ بڑی اہم ہے۔ ایک طرف فلسطینیوں کے خون سے باقاعدہ ہولی کھیلی جا رہی ہے، دوسری جانب بھارت بھی اسرائیل کے ساتھ مل کر مسلمانوں کو باقاعدہ اشتعال دلانے کی کوشش میں ہے۔ اور اس پہ پاکستان کا رد عمل کیا ہونا چاہیے، اس معاملے کے خلاف ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں اس وقت وزیر اعظم کے نمائندہ خصوصی برائے مذہبی ہمانگی علامہ طاہر اشرفی صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ علامہ صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ علامہ صاحب، ایک طرف اسرائیل کا فلسطین پر حملہ اور دوسری طرف بھارتی چینل کی گستاخانہ فوٹیج، کیا مسلمانوں کو اشتعال دلانے کی اس سازش کے پیچھے آپ کو کوئی بڑے مقاصد ان کے دکھائی دیتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ عزائم تو ان کے ہیں، یہ عزائم کو نئے نہیں ہیں، یہ تو عزائم ان کے ہیں۔ انہوں نے یہ ٹسٹر لگا کے دیکھا ہے ہندوستان اور اسرائیل ایک فلسطینیوں پہ ظلم کر رہا ہے اور دوسرے نے یہ میزائل جو ہے گنبد خضرا پر لگتے ہوئے دکھا کے مسلمانوں کو ٹسٹر لگایا ہے کہ ان میں کتنی کی جان ہے۔ لیکن ان بےہودہ لوگوں کو یہ علم ہونا چاہیے کہ ہم تو اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس پہ اپنی جانیں قربان کرنے کو پھرتے ہیں۔ گنبد خضرا پر تو سب کچھ قربان ہے اور یہ عزائم، اب یہ وقت آ گیا ہے کہ مسلم امہ کو سوچنا ہوگا، اور سوچنا نہیں ہوگا، عملی طور پہ طے کرنا ہوگا، کیونکہ یہ اسرائیل اور ہندوستان اور عالم کفر کے جو عزائم ہیں وہ اس سے ظاہر ہو رہے ہیں کہ ان کا ٹارگٹ کیا ہے، یہ کرنا کیا چاہتے ہیں۔ لیکن میں آپ کے پروگرام کے ذریعے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہم تو اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس اور ایک سنت پر اپنے ماں باپ بھی قربان کرنے کو تیار ہے، اپنے بچے بھی قربان کرنے کو تیار ہے۔ گنبد خضرا کی عظمت جو ہے اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت جو ہے، اس کا تو کوئی اس کائنات میں اس کے اعلیٰ مقام کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اور یہ بات بڑی واضح ہے، ہندوستان نے، میں نہیں سمجھتا یہ غلطی کے ساتھ کیا ہے، یہ پری پلان کیا گیا ہے، یہ مسلمانوں کو چیک کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ اور الحمدللہ ہمیں فخر ہے کہ سعودی عرب کی فورسز اور اس کی افواج، اس کے سلامتی کے ادارے بہت قابل ہے اور وہ اس کا بھرپور دفاع حرمین شریفین کا کر سکتے ہیں۔ لیکن ہم بھی حرمین شریفین کی خدمت کرنے والوں کے سپاہی ہیں، اس لیے کہ وہ حرمین شریفین کا دفاع کر رہے ہیں، اور ہمیں فخر ہے کہ سعودی عرب کی فوج کو، سعودی عرب کے سلامتی کے اداروں کو پاکستان کی فوج نے تربیت دی ہے۔ تو ہمارے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب اور ہمارے وزیر اعظم اس حوالے سے بار بار کہہ چکے ہیں کہ حرمین شریفین کی سلامتی، استحکام اور دفاع پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پر یہ بہت بڑا ظلم ہے اور یہ ناقابل برداشت ہے، وہاں پر مسلم امہ کے لیے یہ ایک واضح مثال آ گئی ہے اس کے عزائم کیا ہیں، اور مسلم امہ کو اب ارض حرمین شریفین اور الاقصی کی سلامتی، دفاع اور استحکام کے لیے ایک ہونا ہوگا، اور اس کے لیے فوری طور پر میں سمجھتا ہوں کہ OIC کو اس میں اجلاس بھی بلانا چاہیے، اور ہندوستان کو تمام اسلامی ممالک کی طرف سے ایک پیغام جانا چاہیے، ہندوستان کا بائیکاٹ کرنا چاہیے، اور ہندوستان کے یہ جو ایسی ناقابل برداشت اور ناقابل قبول حرکت کی ہے، جب تک ہندوستان جو ہے اس پر معافی نہیں مانگتا، اس چینل کو بند نہیں کیا جاتا، میں نہیں سمجھتا کہ مسلم ممالک کو ہندوستان کے ساتھ تعلقات قائم کرنے چاہیے دوبارہ۔
اچھا علامہ صاحب، اس طرح کے واقعات پہلے بھی پیش آتے رہے ہیں، کبھی کسی انداز میں کبھی کسی انداز میں مسلمانوں کو ہر طرف سے نشانہ بنایا جاتا رہا اور ان کی جان محفوظ نہیں ہے، ایمان پر باقاعدہ حملے کیے جاتے ہیں، باقاعدہ مسلمانوں کو اشتعال دلانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ مسلمانوں کی ایسی کیا چیزیں جو ان لوگوں کو کھٹکتی ہے، برداشت نہیں ہوتا، یعنی مسلمانوں کا خوف ہے ان لوگوں کو، تبھی اس طرح کی سازشیں کی جاتی ہیں، اس طرح کی حرکات کی جاتی ہیں؟ مسلمانوں کے پاس جو کلمہ توحید ہے نا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور جو عقیدہ ختم نبوت ہے، اور اسلام کا پیغام حقانیت جو ہے، جو پوری دنیا پہ پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ 9/11 ہوا، لوگوں کا خیال تھا اسلام مشکل میں آئے گا، لیکن 9/11 کے بعد یورپ، امریکہ، برطانیہ میں لاکھوں لوگ اسلام میں داخل ہو گئے۔ جو یہ ظلم کریں گے تو اسلام پھیلے گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے جو یہ واقعہ ہے، تمام اسلامی ممالک کو فوری طور کے اوپر، اور اسلامی تعاون تنظیم کو فوری طور کے اوپر جو ہے ہندوستان کو پیغام دینا چاہیے، اور اگر ہندوستان اگلے 24 گھنٹے کے اندر اس پر معافی نہیں مانگتا، اس چینل کو بند نہیں کرتا، تو اسلامی دنیا کو، یہ میری ذاتی رائے ہے بطور ایک مسلمان کے، بطور ایک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کے، بطور چیئرمین پاکستان علماء کونسل کے، کہ اگر 24 گھنٹے کے اندر اسلامی یہ معافی نہیں مانگتا، ہندوستان اس چینل کو بند نہیں کرتا، تو تمام اسلامی دنیا کو اپنے سفراء واپس بلا لینے چاہیے، اور ہندوستان کے سفیروں کو واپس بھیج دینا چاہیے۔ ٹھیک ہے علامہ صاحب، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ معافی نہیں مانگتے، اس چینل کو بند نہیں کیا جاتا، تو پھر یہ ہو سکتا ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ باقی وقت کی ضرورت ہے، ایسا ہونا چاہیے جو آپ کہہ رہے ہیں، اور یقینی طور پہ ہونا چاہیے؟ انشاءاللہ آپ یہ دیکھیں گی، یہ ہوگا انشاءاللہ تعالی، اور یہ وقت بڑا قریب ہے۔ اب یہ بات ناقابل برداشت ہو گئی ہے، یہ اتنی جرأت ہندوستان کی کس چینل کو یا ہندوستان کو کیسے ہوئی کہ وہ گنبد خضرا پہ جو ہے معاذ اللہ میزائل برسائے گا، اور اس کا خیال ہے، یہ تو خود ہندوستان کے مسلمان جو ہیں وہ اٹھ کھڑے ہوں گے، اور اب تک میں سمجھتا ہوں کہ وہ اٹھ کھڑے ہوئے ہوں گے، اور یہ ان کے عزائم جو ہیں دنیا نے دیکھ لیے۔ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے، یہ جو فلسطین کے شہداء کا خون ہے، میں سمجھتا ہوں اس کی برکت ہے کہ ہندوستان کے اور اسرائیل کے جو عزائم ہیں وہ اللہ نے دنیا کو دکھا دیے ہیں، مسلم امت کو دکھا دیے ہیں، عرب اسلامی دنیا کو دکھا دیے ہیں کہ اس کے مستقبل کے عزائم یہ ہیں۔ آج یہ الاقصی کے اوپر حملہ آور ہے، کل یہ عرض حرمین شریفین پہ حملہ آور ہونا چاہتے ہیں، لیکن میں پھر ایک بار کہنا چاہتا ہوں کہ عرض حرمین شریفین کی طرف بڑھنے والے ہاتھ توڑ دیے جائیں گے، سر کاٹ دیے جائیں گے، اور پوری مسلم امہ جو ہے، ہم تو اب بھی تیار ہے، پاکستان نے اب بھی کہا ہے کہ بھئی مسلم امہ فیصلہ کرے، اسلامی تعاون تنظیم فیصلہ کرے کہ فلسطین کے مسئلے پہ کرنا کیا ہے۔ اسلامی تعاون تنظیم آج فیصلہ کرے، جو فیصلہ کرے گی ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن یہ معاملہ جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان نے ایک سسٹر لگایا ہے، اور اس کو اس کا بھرپور جواب جو ہے وہ انشاءاللہ مسلم امہ سے ملے گا۔ آپ اگلے چند گھنٹوں میں دیکھیں گی کہ اس کا جواب اسلامی دنیا سے اور مسلم دنیا سے انشاءاللہ کس طرح جاتا ہے۔ بالکل علامہ صاحب، آخری سوال پہ مجھے آپ کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ فلسطین کا معاملہ آپ کے سامنے ہے، فلسطینیوں کے پر جس طرح حملے کیے جا رہے ہیں، پھر کشمیر آپ کے سامنے ہے کہ جب سے نریندر مودی کی حکومت آئی ہے کشمیر کے ساتھ کتنی زیادتیاں ہو رہی ہیں، وہ کافی دیر سے ہو رہی ہیں، اب زیادہ بڑھ چکی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ لیں کہ یہ معاملہ آپ کے سامنے ہے، یعنی مسلمانوں کے لیے ایسا ماحول کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، سازش کی جا رہی ہے، باقاعدہ سوچی سمجھی سازش کے تحت، پلاننگ کے تحت مسلمانوں کا اشتعال دلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو آپ کو نہیں لگتا کہ اب یہ وقت ہے کہ اب ہم صرف باتیں نہ کریں، اب پریکٹیکلی بتائیں، تمام مسلم امہ، تمام مسلم ممالک اکٹھے ہو کے بتائیں کہ ہم ایک ہیں، ہمیں کمزور نہ سمجھا جائے؟ بالکل، ہم اسی کی عزت کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان نے اس سلسلہ میں خادم الحرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز، ترکی کے صدر طیب اردوان، اور اس میں تمام مسلم ممالک ایک پیج پر ہوں، کوئی ایک بھی نہ ہو جو جی تمام مسلم ممالک ایک پیج پر ہوں۔ علامہ صاحب آپ اگری کریں گے اس بات سے؟ ہماری یہی کوشش ہے، پاکستان یہی کوشش کر رہا ہے کہ ساری امت ایک جگہ اکٹھی ہو اور اس کا جواب دیا جائے، کیونکہ کوئی ایک ملک اس کا جواب نہیں دے سکتا۔ یہ جب تک پوری امت جمع نہیں ہوگی، اس کا جواب جو ہے بالکل دینا جو ہے کسی ایک ملک کے لیے مشکل ہوگا۔ مسلم امت کو جمع کرنا یہ ہماری کوشش ہے، اور انشاءاللہ ہم اس میں کامیاب ہوں گے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ علامہ صاحب آپ کے وقت کے لیے۔
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।